خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ کتاب آن لبرٹی 1859 میں جان سٹیورٹ مل نے لکھی تھی، اور اس کا مرکزی سوال تھا انسان کی آزادی کی حد آخر کیا ہونی چاہیے؟ کیا حکومت کو حق ہے کہ وہ انسان کی سوچ اور زندگی کو کنٹرول کرے، یا سماج کو یہ اختیار ملنا چاہیے کہ وہ ایک فرد کی مرضی، اس کی سوچ، اس کی زندگی طے کرے؟ مل کہتے ہیں ترقی تبھی ممکن ہے جب لوگوں کو ملے حق آزاد سوچنے کا، آزاد بولنے کا اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا۔ اور یہی سوچ تھی جس نے یورپ کو ماڈرن بنایا اور ایشیا کو اس سے الگ کر دیا۔ آج ہم اس کتاب کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یورپ کی ترقی کا ایک اصل راز تھا فریڈم۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے، جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر 1 انٹروڈکٹری۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سوشل یا سماجی آزادی کی، یعنی سوال یہ ہے کہ معاشرہ فرد پر کس حد تک جائز طور پر اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ یہ وہ فلسفے والی بحث نہیں ہے، ارادے کی آزادی وغیرہ کی۔ جی بالکل، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ دیکھیں اکثر کھل کر بیان نہیں ہوتا، مگر ہمارے دور کے جو عملی مسائل ہیں نا، ان کی تہ میں یہ موجود ہے، اور شاید مستقبل کا سب سے اہم سوال بھی یہی ہو۔ اچھا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے؟ مطلب آزادی اور اتھارٹی کی کشمکش پرانی ہے؟ جی ہاں، بہت پرانی، خاص طور پر قدیم یونان، روم، انگلستان، ان کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ کشمکش زیادہ تر رعایا اور حکومت کے درمیان تھی۔ آزادی کا مطلب لیا جاتا تھا سیاسی حکمرانوں کے ظلم سے تحفظ۔ وہ حکمران جنہیں عوام کا مخالف سمجھا جاتا تھا، جن کا اختیار وراثت یا طاقت سے آتا تھا؟ بالکل، ان کے اختیار کو ضروری تو سمجھتے تھے، مگر خطرناک بھی۔ تو محب وطن لوگ جو تھے، ان کا مقصد ہوتا تھا کہ حکمران کی طاقت کی حد مقرر کی جائے، اسی کو وہ آزادی کہتے تھے۔ اور اس کے طریقے کیا تھے حد لگانے کے؟ بنیادی طور پر دو تھے۔ ایک تو یہ کہ کچھ خاص حقوق، سیاسی آزادیاں وہ تسلیم کروا لی جائیں، جن کی خلاف ورزی کو پھر فرض شکنی سمجھا جائے، اور دوسرا آئینی رکاوٹیں کھڑی کرنا، مطلب حکومت کے اہم کاموں کے لیے معاشرے کی رضامندی ضروری ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ سوچ بدلی۔ جی بدلی۔ خیال آیا کہ حکمرانوں کا عوام سے الگ کوئی مخالف مفاد ہونا ضروری تو نہیں، بہتر یہ ہے کہ حکمران عوام کے نمائندے ہوں، جواب دہ ہوں، عوام جب چاہے ہٹا سکے۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر حکمران عوام کے ساتھ ہیں، ان کا مفاد ایک ہے، تو پھر حکومت کی طاقت کو محدود کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قوم بھلا اپنی ہی مرضی سے خود کو کیوں نقصان پہنچائے گی؟ ہاں، یہی خیال تھا۔ لیکن جب جمہوری ریاستیں بنی اور انہیں عملی طور پر دیکھا گیا، تو پتہ چلا کہ یہ خود حکومتی یا عوام کا اپنے اوپر اختیار، یہ جملے پوری تصویر نہیں دکھاتے۔ کیسے؟ دیکھیں، وہ عوام جو اختیار استعمال کرتے ہیں، وہ ہمیشہ وہ سارے لوگ نہیں ہوتے جن پر اختیار استعمال ہو رہا ہے، اور عوام کی مرضی کا مطلب عملی طور پر اکثریت کی مرضی ہوتی ہے۔ یا پھر وہ لوگ جو زیادہ فعال ہیں، جو خود کو اکثریت منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کا ایک حصہ یعنی اکثریت اپنے ہی دوسرے حصے پر، اقلیت پر ظلم کر سکتا ہے۔ بالکل یہی ہے۔ تو یہاں ایک نیا خطرہ سامنے آیا، اکثریت کی آمریت، ٹیرنی آف دا میجورٹی۔ اس سے بھی معاشرے کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ اور یہ آمریت صرف سرکاری اہلکاروں کے ذریعے نہیں ہوتی۔ نہیں، یہی اہم نقطہ ہے۔ معاشرہ خود بھی ظالم بن سکتا ہے جب وہ اجتماعی طور پر افراد پر اپنی رائے، اپنے رسم و رواج مسلط کرتا ہے، اختلاف رائے کو دباتا ہے۔ یہ تو سماجی آمریت ہوئی پھر، سوشل ٹیرنی۔ جی، اور یہ کئی بار سیاسی جبر سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ زیادہ خطرناک کیسے؟ اس لیے کہ یہ قانون کی طرح واضح نہیں ہوتی، یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں گھس جاتی ہے، رائے عامہ کا دباؤ بن کر یہ انسان کی روح تک کو غلام بنا لیتی ہے۔ اس سے بچنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر صرف حاکم کے ظلم سے بچنا کافی نہیں؟
ہمیں مروجہ رائے اور احساس کے جبر سے بھی بچنا ہے. معاشرے کا وہ رجحان کہ سب میرے جیسے ہو جائیں، اس سے بھی تحفظ چاہیے. بالکل، انفرادیت کو بچانا ہے تو اصل سوال وہیں آ جاتا ہے، انفرادی آزادی اور سماجی کنٹرول کے بیچ مناسب حد کہاں ہو؟ یہ وہ عملی سوال ہے جس پر آپ کہہ لیں ابھی تقریباً سب کچھ کرنا باقی ہے. ہر دور، ہر ملک نے اس کا فیصلہ مختلف کیا ہے. لوگ تو اکثر سمجھتے ہیں کہ جو رواج چل رہا ہے بس وہی صحیح ہے، وہی فطری ہے. جی، یہ رسم و رواج کا جادو ہے. لوگ اکثر اپنے احساسات کو، اپنی پسند ناپسند کو دلیل سے بہتر سمجھتے ہیں، اور اصول یہ بن جاتا ہے کہ ہر کسی کو ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا میں چاہتا ہوں یا میرے جیسے لوگ چاہتے ہیں. تو پھر قوانین اور رائے عامہ کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ یہی پسند ناپسند؟ زیادہ تر یہی ہوتا آیا ہے. ذاتی مفاد، طبقاتی سوچ، توہمات، مذہبی خیالات، یہ سب مل کر معاشرے کی پسند ناپسند بناتے ہیں اور اسی سے اصول طے ہوتے ہیں. صرف مذہبی عقیدے کے معاملے میں وہ بھی کبھی کبھی فرد کے حق کا اصولاً دفاع کیا گیا کیونکہ اقلیتوں کو اختلاف کی اجازت مانگنی پڑی. اچھا، تو اس مسئلے کا کوئی واضح اصول، کوئی حل پیش کیا گیا ہے؟ جی، جان اسٹوارٹ مل نے اس پر بہت کام کیا ہے. وہ ایک بہت سادہ سا اصول پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فرد کی آزادی میں مداخلت، چاہے وہ حکومت کرے یا معاشرہ، صرف ایک صورت میں جائز ہے. وہ کیا؟ صرف اور صرف اپنا تحفظ، سیلف پروٹیکشن، یعنی دوسروں کو نقصان سے بچانے کے لیے. صرف دوسروں کو نقصان سے بچانے کے لیے؟ مطلب اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے صرف اسی کو فرق پڑتا ہے تو ہم اسے روک نہیں سکتے، بھلے ہمیں وہ کتنا ہی برا لگے؟ مل کے مطابق نہیں. فرد کا اپنا بھلا، چاہے جسمانی ہو یا اخلاقی، یہ کافی جواز نہیں ہے کہ اسے مجبور کیا جائے. آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، دلیل دے سکتے ہیں، منت کر سکتے ہیں، لیکن جبر نہیں کر سکتے. جبر کے لیے لازم ہے کہ اس کا عمل کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو. تو فرد اپنے اوپر، اپنے جسم اور دماغ پر مکمل طور پر خود مختار ہے؟ جی، یہ ہے ان کا بنیادی نقطہ. البتہ وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ اصول صرف بالغ، سمجھدار لوگوں پر لاگو ہوتا ہے. بچوں پر یا ان معاشروں پر جو ابھی ان کے بقول پسماندہ ہیں، ان پر نہیں. وہاں ترقی کے لیے آمریت بھی جائز ہو سکتی ہے، بشرطے کہ مقصد عوام کی بہتری ہو. آزادی کا اصول تب لاگو ہوتا ہے جب انسان آزاد بحث سے رہنمائی لینے کے قابل ہو جائیں. اور اس دلیل کی بنیاد کیا ہے؟ کوئی قدرتی حق؟ نہیں، وہ مطلق حق کی بات نہیں کرتے. وہ افادیت یعنی یوٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں. وسیع ترین معنوں میں افادیت، جو انسان کے بحیثیت ایک ترقی پذیر وجود اس کے مستقل مفادات پر مبنی ہو. ٹھیک ہے، تو ان مفادات کے تحت فرد کی آزادی کا دائرہ کیا بنتا ہے؟ کون کون سی آزادیاں لازمی ہیں؟ وہ 3 بنیادی دائروں کی نشاندہی کرتے ہیں. پہلا، باطنی شعور کا دائرہ، ضمیر کی آزادی، سوچ کی، جذبات اور رائے کی مکمل آزادی، اور اسی سے جڑی ہے اظہار رائے کی آزادی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے ذوق اور مشاغل کی آزادی، یعنی اپنی زندگی کا منصوبہ اپنی مرضی سے بنانا، اپنے طریقے سے جینا جب تک دوسروں کو نقصان نہ پہنچے. اور تیسرا ہے افراد کے درمیان میل جول کی آزادی، کسی بھی ایسے مقصد کے لیے اکٹھا ہونا جس میں دوسروں کا نقصان نہ ہو، بشرطے کہ شامل ہونے والے بالغ ہوں اور انہیں مجبور نہ کیا گیا ہو یا دھوکہ نہ دیا گیا ہو. تو ان 3 آزادیوں، سوچ، طرز زندگی اور میل جول کے بغیر کوئی معاشرہ صحیح معنوں میں آزاد نہیں؟ مل کے مطابق بالکل نہیں، چاہے اس کی حکومت کی شکل کچھ بھی ہو. وہ کہتے ہیں کہ انسان دوسروں کو اپنی مرضی سے جینے دینے سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، بجائے اس کے کہ سب کو باقی سب کی مرضی پر مجبور کیا جائے. یہ نظریہ نیا تو نہیں جیسا آپ نے کہا، لیکن یہ عام رجحان کے خلاف جاتا ہے. جی، بالکل خلاف ہے. معاشرے نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ افراد کو اپنے سانچے میں ڈھالیں، صرف سماجی نہیں، ذاتی معاملات میں بھی. قدیم ریاستیں تو نجی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرنا چاہتی تھیں. آج کل قانون کی مداخلت شاید کچھ کم ہوئی ہو، لیکن رائے عامہ کا اخلاقی جبر وہ شاید بڑھ گیا ہے. اور آج کل تو ویسے بھی فرد پر معاشرے کا اختیار بڑھانے کا رجحان نظر آتا ہے، قانون سازی کے ذریعے بھی اور رائے عامہ کے ذریعے بھی. ہاں، اور یہ ایک تشویشناک بات ہے، کیونکہ جیسے جیسے معاشرہ مجموعی طور پر زیادہ طاقتور ہو رہا ہے اور فرد نسبتاً کمزور،
یہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ فرد کی آزادی کچلی جائے۔ تو اس بحث کو آگے کیسے بڑھایا جائے؟ مل تجویز کرتے ہیں، اور شاید یہ مناسب بھی ہے کہ پہلے ایک شاخ پر توجہ دی جائے، فکر کی آزادی، کیونکہ اس سے بولنے اور لکھنے کی آزادی کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ باقی آزادیوں کی بنیاد ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اصل چیلنج فرد کی آزادی اور سماجی کنٹرول میں ایک مناسب توازن قائم کرنا ہے، اور اس توازن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مداخلت صرف تب جائز ہے جب دوسروں کو نقصان سے بچانا مقصود ہو۔ جی بالکل، اور ایک آخری نقطہ جو سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ فرد پر معاشرے کا اختیار، جیسا کہ آپ نے کہا، بڑھتا جا رہا ہے، تو اس بڑھتے ہوئے دباؤ کے خلاف خاص طور پر سوچ، بولنے اور لکھنے کی آزادی کے لیے ایک مضبوط اخلاقی دیوار، ایک یقین کیسے قائم کیا جائے، یہ آج کا بڑا چیلنج ہے۔ چیپٹر 2 آف دا لبرٹی آف تھاٹ اینڈ ڈسکشن۔ آج ہم جان سٹیورٹ مل کی مشہور کتاب آن لبرٹی کے ایک بہت ہی اہم باب پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، باب دوم، سوچ اور بحث کی آزادی پر۔ بالکل، تو اس باب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مطلب یہ کیوں کہتا ہے کہ سوچ اور بحث کی مکمل آزادی اتنی ضروری ہے؟ جی، خاص طور پر تب بھی جب حکومت یا شاید عوام کی اکثریت کسی رائے سے بالکل متفق نہ ہو، اسے دبانا کیوں غلط ہے؟ دیکھیں، مل کی دلیل بہت بنیادی اور آپ کہہ سکتے ہیں بہت طاقتور ہے۔ اچھا؟ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں پوری انسانیت ایک طرف ہو، ایک رائے پر متفق، جی، اور صرف ایک شخص صرف ایک اختلاف کرے، تب بھی پوری انسانیت کو حق نہیں پہنچتا کہ اس اکیلے شخص کو خاموش کرا دے۔ صرف ایک شخص کو بھی؟ جی ہاں، کیونکہ ایسا کرنا ان کے نزدیک پوری انسانی نسل کو لوٹنے کے مترادف ہے۔ لوٹنے کے مترادف؟ کس طرح؟ مطلب ممکنہ سچائی جاننے کے موقع سے محروم کرنا، یا اگر وہ رائے غلط بھی ہو تو سچائی کی بہتر سمجھ حاصل کرنے سے محروم کرنا۔ اچھا۔ اور یہ نقصان صرف اس نسل کا نہیں، آنے والی نسلوں کا بھی ہے، اور ان کا بھی جو اختلاف کرتے ہیں، بلکہ ان سے زیادہ جو متفق ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی پہلی دلیل کو دیکھتے ہیں۔ کیا یہ وہ بات ہے کہ بھئی جس رائے کو دبایا جا رہا ہے، کیا پتا وہی سچ ہو؟ بالکل، یہ پہلا اور آپ کہہ سکتے ہیں سب سے واضح نقطہ ہے۔ مل کہتے ہیں کہ کسی رائے کو اس لیے دبا دینا کہ وہ غلط لگتی ہے، یہ دراصل یہ مان لینا ہے کہ ہم خود کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے، یعنی assumption of infallibility، ناقابل خطا ہونے کا دعویٰ۔ جی، اور تاریخ تو بھری پڑی ہے مثالوں سے۔ بالکل۔ پچھلی نسلیں جن باتوں کو پتھر پر لکیر سمجھتی تھی، آج وہ ہمیں غلط، بلکہ بعض اوقات تو مزاخیز لگتی ہیں۔ صحیح کہا۔ تو ہم آج کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سارے نظریات بالکل ٹھیک ہیں، حتمی ہیں؟ یعنی کسی رائے کو سننے سے انکار کرنا ہی اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا ہے؟ بالکل، یہ ایک طرح سے مطلق یقینی ہونے کا دعویٰ ہے۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ سچی رائے کو نہیں دبانا چاہیے، لیکن جہاں ہمیں پکا یقین ہو کہ کوئی رائے غلط ہے، سراسر غلط ہے، جی، تب بھی اسے کھلی بحث کی اجازت دینا کیوں ضروری ہے؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ دراصل میل کے نزدیک یہی معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ مان لیں جو غالب رائے ہے وہ سچ ہے، بالکل سچ، ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے کبھی چیلنج ہی نہ کیا جائے، اس پر سوال ہی نہ اٹھایا جائے، تو وہ سچائی خود اپنی موت مر جاتی ہے۔ اپنی موت مطلب وہ ایک مردہ عقیدہ بن جاتی ہے، ڈیڈ ڈوگما، زندہ حقیقت نہیں رہتی۔ ہاں، مردہ عقیدہ۔ جی، لوگ بس اسے طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے، یہ سمجھے بغیر۔ اچھا، سچائی کی اصل طاقت، اس کی گہرائی، اس کا احساس وہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ غلط رائے سے ٹکراؤ؟ جی ہاں، غلط یا مخالف نظریات سے، اسی تصادم سے، اسی بحث سے اس کی بنیادیں واضح ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں۔ لوگ اسے صرف روایت سمجھ کر نہیں بلکہ سمجھ بوجھ کر اپناتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دی انہوں نے؟ ہاں، وہ عیسائیت کی مثال دیتے ہیں کہ کیسے لوگ عقائد پر ایمان تو رکھتے ہیں زبانی طور پر، لیکن چونکہ ان پر کھل کر بحث نہیں ہوتی، جی، تو عملی زندگی میں ان عقائد کی گہری سمجھ کم ہوتی ہے اور لوگ بس رسوم و رواج کی پیروی کرتے رہ جاتے ہیں۔ یعنی سچائی کو زندہ رہنے کے لیے چیلنج کی ضرورت ہے، ایک مسلسل ذہنی کشمکش کی۔ بالکل، بالکل۔ اور پھر تیسرا نقطہ آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سچائی شاذ و نادر ہی پوری کی پوری کسی
किसी एक कैंप में होती है। अच्छा, मतलब वो बटी हुई होती है। अक्सर ऐसा ही होता है। जो मकबूले आम राय है वो शायद सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा हो, और वो हिस्सा भी शायद कुछ मुबालगे के साथ या कुछ पहलुओं को नजरअंदाज करके पेश किया जा रहा हो। और जो दूसरी राय है जिसे दबाया जा रहा है, उसमें अक्सर सच्चाई का वो गुमशुदा हिस्सा होता है, वो पहलू जिसे अक्सरियती राय नजरअंदाज कर रही होती है। इसकी भी कोई मिसाल? वो सियासत की मिसाल देते हैं। जैसे मुआशरे में एक तरफ वो लोग होते हैं जो नज़्म ज़ब्त और इस्तेहकाम पर जोर देते हैं, पार्टी ऑफ ऑर्डर जी, और दूसरी तरफ वो जो तरक्की, इस्लाह और तब्दीली की बात करते हैं, पार्टी ऑफ प्रोग्रेस। सही। मिल कहते हैं कि मुआशरे की सेहत के लिए इन दोनों का तवाज़ुन ज़रूरी है। इख्तिलाफ़ राय दरअसल सच्चाई के इन मुख्तलिफ बिखरे हुए टुकड़ों को सामने लाता है, जोड़ता है। ये तो बहुत अहम बात है, यानी इख्तिलाफ मुआशरती तवाज़ुन के लिए भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो फिर अगर किसी माशरे में खुलकर बहस ना हो, उसकी हौसला शिकनी की जाए, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? लोग बस चुप हो जाते हैं। चुप होना तो सिर्फ एक पहलू है। असल कीमत जो अदा होती है वो मिल के अल्फाज में इंसानी जहन की इखलाकी जुर्रत की कुर्बानी है। इखलाकी जुर्रत, मॉरल करेज। जी, जब लोगों को ये डर हो कि सच बोलने या मुख्तलिफ राय रखने की सजा मिलेगी या उसे बुरा समझा जाएगा, तो वो या तो अपनी असल सोच छुपाने लगते हैं या फिर वो मुश्किल मुतनाज़े मौज़ूआत पर सोचना ही छोड़ देते हैं। अच्छा, इससे नुकसान सिर्फ उन चंद बागी आवाजों का नहीं होता, ज्यादा नुकसान उस खामोश अक्सरियत का होता है। अक्सरियत का? वो कैसे? उनकी अपनी ज़हनी नशोनुमा रुक जाती है, उनकी सोच महदूद हो जाती है, वो बस मरवजा ख्यालात के आप कह लें ज़हनी गुलाम बन जाते हैं। यानी पूरा माशरा फिक्री तौर पर कमज़ोर हो जाता है। बिल्कुल, एक फिक्री तौर पर बांझ माशरा जहां मुश्किल सवाल पूछने की हिम्मत ही ना हो। तो चले इन तमाम नुकात को एक जगह जमा करते हैं। खुलासा क्या है? वो कौन से 4 स्तून हैं जिन पर आज़ादी इजहार राय की ये पूरी इमारत खड़ी है? जी, मुख्तसरन मिल की दलील के 4 बुनियादी नुकात ये हैं। पहला, जिस राय को दबाया जा रहा है हो सकता है वो सच हो, उसे दबाना अपने नाकाबिले खता होने का दावा करना है। ठीक है। दूसरा, अगर वो राय गलत भी है तो भी अक्सर उसमें सच्चाई का कोई ना कोई जर्रा, कोई पहलू मौजूद होता है जो गालिब सच्चाई को समझने के लिए जरूरी है। सही। तीसरा, यहां तक कि अगर गालिब राय ही मुकम्मल सच्चाई है, फिर भी अगर उसे चैलेंज नहीं किया जाएगा, उस पर सख्त बहस नहीं होगी, तो वो बस एक तासुब बनकर रह जाएगी, उसकी असल समझ खत्म हो जाएगी। और चौथा, और अगर बहस नहीं होगी तो उस नजरिए का असल मतलब, इसकी रूह और इंसान के किरदार पर उसका जो मुस्बत असर होना चाहिए, वो या तो बहुत कमजोर पड़ जाएगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जबरदस्त। ये चारों नुकात बहुत वाज़ेह हैं। जी। तो आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज का दौर देखें, मालूमात का सैलाब है, हर तरफ से आरा आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे में हम मिलके इन उसूलों पर कैसे अमल कर सकते हैं? कैसे ये यकीनी बनाएं कि हम मुख्तलिफ हत्ता के नागवार ख्यालात को सिर्फ बर्दाश्त ही ना करें, बल्कि उनसे कुछ सीखें, उनसे फ़ायदा उठाएं, ताकि सच्चाई, जैसा मिल ने कहा, सिर्फ एक नारा ना रहे बल्कि एक जिंदा, ताकतवर और बामानी कुव्वत बनी रहे। ये वाकई एक बड़ा चैलेंज है आज के दौर का। सोचिए, अगर इंसान को अपनी सोच बयान करने की आज़ादी ही ना मिले तो क्या इंसानियत कभी तरक्की कर पाती? और क्या यूरोप वाकई इस एक चीज़ की वजह से एशिया से आगे निकल गया? अगर आपको ये बात इंटरेस्टिंग लग रही है तो नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के मज़ीद पॉडकास्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें नए टॉपिक्स लाने का हौसला देता है। Chapter 3 of Individuality as one of the elements of well-being। आज हम जॉन स्टुअर्ट मिल के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, मरकजी ख्याल पर बात कर रहे हैं, फर्दियत, यानी अपनी अलग पहचान, अपनी राह खुद बनाना। ये इंसान की अपनी भलाई के लिए क्यों जरूरी है? जी, और सिर्फ भलाई नहीं बल्कि मिल तो इसे इंसानी फलाह बहबूद का एक लाजमी अंसर मानते हैं। बिल्कुल। और तहरीर का जोर इस बात पर है कि भाई सिर्फ राय रखना काफी नहीं, अपनी राय के मुताबिक अमल करने की आज़ादी भी चाहिए। हाँ, मगर एक हद के अंदर। जी, वही हद कि आपके अमल से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंच रहा हो। सही। तो सवाल यही बनता है कि सिर्फ सोचना या राय रखना काफी क्यों नहीं?
عمل کرنا، اپنی راہ پر چلنا، یہ اتنا اہم کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مل کا استدلال بہت سیدھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر ہم سوچنے کی آزادی، بولنے کی آزادی کو اہم سمجھتے ہیں، اچھا، وہی وجوہات کافی حد تک عمل کی آزادی پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا تو مختلف طریقوں سے زندگی گزارنا بھی اتنا ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے جتنا مختلف خیالات کا ہونا۔ کیوں فائدہ مند؟ کیونکہ دیکھیں، ہم سب غلطی کر سکتے ہیں، ہے نا؟ سچائی اکثر پوری طرح کسی ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ تو جیسے مختلف رائے سچائی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، ویسے ہی زندگی گزارنے کے مختلف تجربے۔ اچھا، یعنی زندگی کے تجربے؟ جی، لیونگ ایکسپیریمنٹس، یہ بھی معاشرے کو سکھاتے ہیں، نئی راہیں دکھاتے ہیں۔ لیکن مصنف کو ایک فکر بھی ہے کہ آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ شاید انفرادیت کی اتنی قدر نہیں کرتا۔ بالکل، وہ فکر مند ہے کہ لوگ اپنی طبیعت کے مطابق چلنے کے بجائے دوسروں کی نقلی کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ون ہمبولڈ کا حوالہ بھی اسی سلسلے میں ہے نا، کہ انسان کی پوری نشو و نما کے لیے آزادی اور حالات کا تنوع ضروری ہے۔ جی ہاں، اور مل کہتے ہیں کہ جب آپ صرف رواج کی پیروی کرتے ہیں تو آپ اپنی انسانی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ کون سی صلاحیتیں؟ وہ سمجھنے کی، پرکھنے کی، فیصلہ کرنے کی، تمیز کرنے کی۔ جب آپ اپنا راستہ خود چنتے ہیں تبھی آپ ان سب صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ورنہ تو مصنف کے الفاظ میں صرف بندر جیسی تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تو کافی سخت بات کہہ دی، بندر جیسی تقلید۔ ہاں، وہ زور دینا چاہتے ہیں کہ اصل انسانی جوہر استعمال نہیں ہو رہا۔ وہ انسان کو مشین نہیں سمجھتے جسے بس ایک نقشے کے مطابق بنا دیا جائے۔ تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ ایک درخت کی طرح جسے اپنی اندرونی طاقتوں کے مطابق ہر سمت میں بڑھنے، پھلنے پھولنے کی آزادی چاہیے، اور اس کے لیے توانائی یعنی جذبات اور خواہشات ضروری ہیں۔ انہیں دبانا نہیں بلکہ سمجھ بوجھ اور ضمیر سے متوازن کرنا ہے۔ تو یہ خطرہ صرف فرد کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا ہے۔ کیا معاشرہ کسی خاص سمت جا رہا ہے جس سے مصنف پریشان ہے؟ دراصل وہ خبردار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا جب مسئلہ تھا کہ لوگوں کی انفرادی خواہشات بہت زیادہ تھیں، قابو سے باہر تھیں۔ ٹھیک۔ لیکن آج وہ کہتے ہیں مسئلہ الٹ گیا ہے۔ اب خطرہ انفرادیت کی کمی کا ہے، اور اس کی وجہ ہے رائے عامہ کی حکمرانی، یعنی پبلک اوپینین کا دباؤ؟ جی بالکل، وہ سماجی دباؤ جو سب کو ایک جیسا بننے پر مجبور کرتا ہے۔ لوگ اب یہ نہیں پوچھتے کہ میں کیا چاہتا ہوں یا میرے لیے کیا بہتر ہے۔ تو پھر کیا پوچھتے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں میرے جیسے لوگوں کے لیے کیا مناسب ہے یا باقی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اوسط درجے کی سوچ، میڈیوکریٹی، چھا جاتی ہے، اور فرد کہیں کھو جاتا ہے۔ ہاں، فرد بھیڑ میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال بھی دی ہے انہوں نے، کسی ملک کی یا معاشرے کی؟ جی، چین کی مثال بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چینیوں نے معاشرے کو یکساں بنانے میں بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن اس کی قیمت انہیں صدیوں کے جمود کی صورت میں ادا کرنی پڑی، حالانکہ شروع میں ان کے پاس کتنی حکمت اور ایجادات تھی۔ اور اس کا موازنہ وہ یورپ سے کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یورپ کی جو ترقی ہوئی اس کی بڑی وجہ وہاں موجود تنوع تھا، یعنی مختلف راستے، مختلف طرز زندگیاں، پاتس کی کثرت۔ اور یورپ کے لیے بھی وہ ایک طرح کی وارننگ دے رہے ہیں۔ بالکل، وہ خبردار کرتے ہیں کہ اگر یورپ بھی اسی یکسانیت کی طرف بڑھتا گیا تو وہاں بھی ویسا ہی جمود آ سکتا ہے۔ یہ بات آج بھی، بلکہ شاید آج زیادہ غور طلب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصلیت یعنی اوریجنیلٹی، نیاپن، یہ سب انفرادیت سے ہی آتا ہے۔ یقیناً، نئے خیالات، نئے طریقے یہ اکثر انہی لوگوں سے آتے ہیں جو ذرا ہٹ کر سوچتے ہیں، جنہیں ہم کبھی جینیس کہتے ہیں، کبھی سنکی یا ایکسنٹرک۔ اچھا، سنکی پن بھی اہم ہے؟ مصنف کے نزدیک ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اکثر کردار کی مضبوطی، ذہانت اور ہمت کی نشانی ہوتا ہے۔ ایسے دور میں جہاں سب ایک جیسے بننا چاہیں، وہاں صرف مختلف ہونا بھی ایک خدمت ہے۔ یعنی عدم مطابقت، نان کنفارمٹی۔ جی،
اور مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے جینے کی اجازت دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے مختلف پودوں کو مختلف ماحول چاہیے ہوتا ہے، ویسے ہی مختلف انسانوں کی نشو و نما اور خوشی کے لیے مختلف حالات درکار ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو لب لباو یہ ہوا کہ انفرادیت یعنی اپنی سمجھ بوجھ سے جینا بشرطے کہ دوسروں کو نقصان نہ ہو، جی، یہ صرف ذاتی فائدے کی بات نہیں بلکہ پورے معاشرے کی صحت، اس کی ترقی اور اسے جامد ہونے سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل درست۔ اور مل کے تحریر کی روشنی میں ایک اور آخری نقطہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ اس جبری یکسانیت کے خلاف مزاحمت کرنا اور فردیت کا دفاع کرنا ابھی ضروری ہے۔ ابھی یعنی فوراً؟ ہاں، اس سے پہلے کہ معاشرہ اتنا بدل جائے کہ مختلف ہونا، الگ سوچنا یہ خیال ہی عجیب اور ناممکن لگنے لگے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ترقی کہاں سے آئے گی، بہتری کیسے ہوگی، اگر وہ زمین ہی بنجر ہو جائے جس پر اصلیت اور نئے پن کے پودے اگتے ہیں؟ یہی آزادی اور تنوع کی زمین۔ جی، جو مطابقت یعنی کنفارمٹی کے دباؤ تلے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے جو مل ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ باب 4، فرد پر معاشرے کے اختیار کی حدود۔ اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال پر بات کر رہے ہیں، یعنی فرد کی اپنی زندگی پر کتنا اختیار ہے اور معاشرہ کہاں تک آپ کہہ لیں مداخلت کر سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ ہمیشہ سے ایک اہم سوال رہا ہے۔ تو فرد کی آزادی کہاں ختم ہوگی اور سماجی کنٹرول وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہاں، یعنی زندگی کا کتنا حصہ فرد کا اپنا ہے اور کتنا معاشرے کا؟ بالکل۔ تو دیکھیں، اس تحریر میں جو بنیادی خیال ہے وہ یہ کہ ہر ایک کو وہ حصہ ملے جو خاص طور پر اسی سے متعلق ہے، یعنی جس کا تعلق براہ راست فرد سے ہو۔ جی، انفرادیت کو زندگی کا وہ حصہ ملنا چاہیے جس میں دلچسپی بنیادی طور پر فرد کی ہو، اور معاشرے کو وہ جس میں دلچسپی بنیادی طور پر معاشرے کی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک صاف تقسیم لگتی ہے۔ تو پھر معاشرے کے تحفظ کے بدلے میں فرد پر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں؟ کیونکہ تحفظ تو سب کو ملتا ہے۔ ہاں، یہ اہم نقطہ ہے۔ تو اس متن کے مطابق معاشرے کی حفاظت کے عوض فرد پر آپ سمجھیں 2 اہم ذمہ داریاں ہیں۔ 2 ذمہ داریاں؟ اچھا۔ پہلی تو یہ کہ دوسروں کے مفادات کو نقصان نہ پہنچایا جائے، خاص طور پر وہ مفادات جنہیں حقوق سمجھا جانا چاہیے۔ حقوق یعنی قانونی حقوق؟ قانونی بھی، اور وہ بھی جو معاشرے میں ایک طرح کی خاموش مفاہمت سے، یعنی سب کے مانے ہوئے ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ذمہ داری؟ دوسری یہ کہ معاشرے یا اس کے اراکین کو نقصان یا پریشانی سے بچانے کے لیے جو بھی مشترکہ کام یا قربانیاں درکار ہوں ان میں اپنا حصہ ڈالنا، منصفانہ حصہ۔ منصفانہ حصہ۔ اور معاشرہ ان شرائط کو نافذ کر سکتا ہے؟ جی بالکل، معاشرے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ شرائط منوائے۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کاموں کا کیا ہوگا جو شاید کسی کے قانونی حق کو تو نہ چھیڑیں مگر دوسروں کو برے لگیں یا ناگوار گزریں؟ ہاں، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ تو متن یہ کہتا ہے کہ ایسے معاملات میں جہاں کسی کے عمل سے براہ راست کسی کے حق پر زد نہ پڑتی ہو لیکن وہ دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے، وہاں قانون شاید نہ آئے۔ تو پھر وہاں رائے عامہ کا کردار آتا ہے، یعنی لوگ ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں، سزا نہیں مگر سماجی دباؤ۔ اچھا، اور جیسے ہی کسی کے عمل سے دوسروں کے مفادات پر اثر پڑنا شروع ہو؟ ہاں، جیسے ہی یہ حد پار ہوتی ہے تو معاشرے کا اختیار آپ کہہ لیں وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا مداخلت کرنا مجموعی طور پر فائدہ مند ہوگا یا نہیں۔ صحیح۔ تو اب آتے ہیں اس دائرے پر جو صرف فرد سے متعلق ہے، یعنی وہ کام جن کا اثر بظاہر صرف کرنے والے پر ہوتا ہے۔ یہاں کیا دلیل ہے؟ جی یہی تو اصل نقطہ ہے۔ جب کسی شخص کا رویہ صرف اسی کے مفادات کو متاثر کرے یا اگر دوسروں کو کرے بھی تو ان کی مرضی سے، اور وہ بالغ اور سمجھدار ہوں۔ بالکل، تو اس صورت میں متن کہتا ہے مکمل قانونی اور سماجی آزادی ہونی چاہیے، وہ جو چاہے کرے اور نتائج بھگتے۔ مکمل آزادی؟ جی، دلیل یہ ہے کہ فرد اپنے بھلے کا سب سے زیادہ خواہش مند ہوتا ہے اور اپنی صورتحال کو کسی دوسرے سے ظاہر ہے کہیں بہتر جانتا ہے۔ لیکن کیا یہ خود غرضی نہیں لگتی کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو، ہمیں کیا ہمیں دوسروں کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، فکر ضرور کرنی چاہیے۔ متن یہ نہیں کہتا کہ فکر نہ کریں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کوششیں کم نہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق ہے طریقے کا۔
कोशिशें होनी चाहिए तरगीब से, समझाने बुझाने से, कायल करने से, जबरदस्ती से नहीं, सजा से नहीं, खास तौर पर जाती मामलात में। यानी बालिग फर्द को ये बताने का हक किसी को नहीं कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से क्यों नहीं गुजार रहा। बिल्कुल, आप उसे समझा सकते हैं, कायल कर सकते हैं, लेकिन मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपके मयार के मुताबिक जिए। इसमें एक और दिलचस्प दलील भी है, वो मिसाल वाली, कि अगर कोई शख्स बराह रास्त किसी को नुकसान ना भी पहुंचाए तो उसकी बुरी मिसाल दूसरों को खराब कर सकती है। क्या इस बुनियाद पर मुआशरा मुदाखलत कर सकता है? हाँ, ये नुक्ता उठाया गया है और ये माना गया है कि बुरा नमूना वो नुकसानदेह हो सकता है, खास तौर पर अगर गलत काम करने वाले को कोई मनफी नतीजा ना भुगतना पड़े। तो फिर मुदाखलत जायज हुई? नहीं, यहाँ दलील थोड़ी मुख्तलिफ है। मतन कहता है कि जब मामला ऐसे रवैये का हो जो सिर्फ करने वाले को नुकसान पहुंचाता है, तो इसकी मिसाल मजमूई तौर पर ज्यादा मुफीद हो सकती है। मुफीद कैसे? ऐसे कि वो ना सिर्फ गलत रवैये को दिखाती है, बल्कि उसके जो तकलीफदेह नताइज हैं उन्हें भी सामने लाती है, तो दूसरे लोग वो देखकर शायद खुद उस रास्ते पर ना जाएं। एक तरह का सबक मिलता है। अच्छा, ये एक अलग जाविया है। और इस दलील का क्या कि मुआशरे को यानी अक्सरियत को कम फहम या गलत राह पर चलने वालों की रहनुमाई करनी चाहिए, जैसे बच्चों की करते हैं? इस दलील को खास तौर पर बालगों के लिए सख्ती से रद्द किया गया है। क्यों? सबसे मजबूत नुक्ता यह है कि जब अवाम यानी अक्सरियत ज़ाती मामलात में दखल देती है तो वो अक्सर गलती पर होती है और गलत जगह पर मुदाखलत करती है। यानी अवामी राय अक्सर अक्सरियत की अपनी पसंद नापसंद, उनके तासुबात या सिर्फ रिवाज पर मबनी होती है, उस पर नहीं कि दूसरे फर्द के लिए असल में क्या अच्छा है या बुरा। उसकी कोई मिसाल दी गई है? जी हाँ, मिसालें हैं, जैसे मजहबी बुनियादों पर खाने पीने की चीज़ों पर पाबंदी, जैसे सूर का गोश्त न खाने देना या किसी ख़ास दिन तफरी करने से रोकना। ये वो मामलात हैं जहाँ अक्सरियत अपनी तरजीहात दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करती है, चाहे उनका अमल किसी और को नुकसान ना पहुंचा रहा हो। तो फिर बुनियादी फर्क क्या हुआ? कहाँ लकीर खींची जाए? देखें, किलीदी फर्क ये है, अगर कोई अमल दूसरों के हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है तो माशरा मुजम्मत भी कर सकता है और सजा भी दे सकता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई कोताही या अमल सिर्फ फर्द की ज़ात को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके जो कुदरती नताइज हैं वही काफ़ी हैं, जैसे शायद लोग उसे नापसंद करें या उससे दूर रहें, लेकिन माशरा उसे जानबूझकर सजा ना दे। तो इस सारी बहस का आप कह लें निचोड़ क्या है? बुनियादी तौर पर यह एक हदबंदी का मामला है। एक लाइन खींचनी है, कहाँ दूसरों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और कहाँ फ़र्द की ज़ाती पसंद और आज़ादी का एहतराम लाजिम है, चाहे हम उसकी पसंद को कितना ही नापसंद क्यों ना करते हों, चाहे वो हमें कितनी ही गलत क्यों ना लगे। बिल्कुल। और ये तहरीर हमें सोच के साथ छोड़ती है कि जब भी माशरा या अवाम ज़ाती ज़िंदगियों में मुदाखलत करते हैं तो कितनी बार वो वाकई सही होते हैं और कितनी बार वो सिर्फ अपनी मर्जी या अपने तासुबात दूसरों पर थोप रहे होते हैं। जी, ये किसी भी ऐसी कम्युनिटी के लिए जो आज़ादी की कदर करती हो एक बहुत अहम सवाल है जिस पर गौर करते रहना चाहिए। बाबे पंजुम, इतलाक़ात। आज हम उन उसूलों के अमली इतलाक़ पर बात कर रहे हैं जिनका जिक्र पिछली नशिस्त में हुआ था। बुनियादी सवाल वही है ना कि फ़र्द की आज़ादी और मुआशरती मुदाखलत, इनके बीच की लकीर कहाँ है? जी बिल्कुल, ये समझना कि फ़र्द कहाँ तक आज़ाद है और मुआशरा कब और क्यों मुदाखलत कर सकता है, ये हमेशा से एक, आप कह लें, एक नाजुक मामला रहा है। तो मुसन्निफ ने इस तवाज़ुन को समझाने के लिए कुछ मिसालें दी हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। जी हाँ, और इन मिसालों से पहले शायद इन बुनियादी उसूलों को एक बार फिर जहन में ताज़ा कर लेना बेहतर हो। ठीक है। पहला उसूल तो ये था कि फ़र्द अपने उन कामों के लिए माशरे को जवाबदार नहीं जो सिर्फ उसी की ज़ात से मुतालिक हैं। दुरुस्त। इन मामलात में मुआशरे का काम ज़्यादा से ज़्यादा मशवरा देना है या समझाना, या अगर बहुत नापसंद हो तो किनारा कशी इख्तियार कर लेना। और दूसरा उसूल ये कि अगर फ़र्द के आमाल से दूसरों के मुफादात को नुकसान पहुंचे तो फिर वो जवाबदार है। अच्छा। तब मुआशरा अपनी हिफाजत की खातिर उसे समाजी या कानूनी सज़ा दे सकता है। ये तो हो गए दो बुनियादी उसूल, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात कही गई है
کہ صرف نقصان کا خطرہ یا امکان وہ ہمیشہ مداخلت کا جواز نہیں بنتا۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مثال دی گئی ہے مقابلے بازی کی، ہاں، مسابقت کی۔ جیسے ملازمت کے لیے مقابلہ یا امتحان میں۔ بالکل۔ اس میں ایک کی کامیابی کا مطلب دوسرے کی ناکامی یا مایوسی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا نقصان ہے نا؟ یقیناً ہے۔ لیکن اسے مجموعی سماجی مفاد کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس پر مداخلت نہیں کی جاتی۔ ہاں، مداخلت صرف تب ہوگی جب کوئی غلط طریقہ اپنائے، دھوکہ دہی یا طاقت کا استعمال۔ بالکل صحیح۔ جب تک مقابلہ شفاف ہے، نقصان کے باوجود مداخلت نہیں ہوگی۔ اچھا، اب آتے ہیں تجارت کی طرف۔ اسے ایک سماجی عمل کہا گیا ہے، تو کیا اس پر معاشرے کا کنٹرول زیادہ بنتا ہے؟ لیکن آج کل تو آزاد تجارت یعنی فری ٹریڈ کا زیادہ چرچا ہے۔ جی، اب یہ مانا جاتا ہے کہ خریدار اور بیچنے والے کو آزاد چھوڑ دینا ہی سب سے مؤثر طریقہ ہے اچھی قیمت اور معیار کے لیے۔ لیکن یہاں مصنف نے ایک فرق واضح کیا ہے نا، کہ تجارتی پابندیوں پر اعتراض آزادی کی بنیاد پر اتنا نہیں جتنا ان کی ناکامی کی بنیاد پر ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پابندیاں اس لیے غلط نہیں کہ یہ آزادی چھینتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ عام طور پر وہ مقصد حاصل نہیں کر پاتی جس کے لیے لگائی جاتی ہیں، جیسے قیمت کم کرنا یا معیار بہتر کرنا۔ تو آزادی کا اصل سوال کب پیدا ہوتا ہے؟ اصل سوال تب اٹھتا ہے جب پابندی کا مقصد ہی کسی چیز کو خریدنا مشکل بنانا ہو، جیسے شراب پر پابندی یا زہر کی فروخت پر کنٹرول۔ یہ براہ راست خریدار کی آزادی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، تو زہر کی فروخت کی مثال کو ہی لے لیں۔ جرائم روکنے کے لیے اس پر کنٹرول کیسے کیا جائے بغیر آزادی کو زیادہ نقصان پہنچائے؟ دیکھیے، مکمل پابندی تو ممکن نہیں، کیونکہ زہر کے جائز استعمال بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک درمیانی راہ تجویز کی گئی ہے، پیشگی ثبوت کی۔ یعنی ریکارڈ رکھنا؟ جی، کون خرید رہا ہے، کس مقصد کے لیے، کتنی مقدار میں، اس کا باقاعدہ اندراج ہو۔ اس سے غلط استعمال مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو جائز طور پر خریدنا چاہتا ہے اس کی آزادی زیادہ متاثر نہیں ہوتی۔ یہ تو ہوئی احتیاطی تدبیر۔ لیکن اگر کوئی شخص خطرے میں ہو، جیسے انجانے میں کوئی ٹوٹا ہوا پل پار کر رہا ہو، کیا اسے زبردستی روکنا آزادی کی خلاف ورزی ہے؟ اگر خطرہ یقینی ہے اور اسے بتانے کا وقت نہیں تو روکنا خلاف ورزی نہیں، کیونکہ کوئی بھی جان بوجھ کر تو خطرے میں نہیں پڑنا چاہتا نا۔ آزادی کا مطلب اپنی مرضی سے کام کرنا ہے۔ لیکن اگر خطرہ صرف امکان ہو، یقینی نہ ہو، تو پھر ایک بالغ اور باشعور شخص کو صرف خبردار کرنا چاہیے، فیصلہ اسی پر چھوڑ دینا چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اب تک ہم نے زیادہ تر مداخلت سے بچاؤ کی بات کی، لیکن کچھ مثبت اقدامات بھی تو ضروری ہیں، جیسے تعلیم۔ اس میں ریاست کا کیا کردار ہے؟ مصنف کا خیال ہے کہ ریاست کو تعلیم لازمی قرار دینی چاہیے۔ یہ ہر بچے کا حق ہے اور والدین کا فرض۔ اور اگر والدین یہ فرض پورا نہ کریں تو ریاست کو مداخلت کرنی چاہیے، لیکن ریاست کا کام تعلیم کو لازمی بنانا ہے، نہ کہ خود تعلیم فراہم کرنا یا یہ طے کرنا کہ کیا پڑھایا جائے۔ اوہو، یہ دلچسپ ہے۔ یعنی ریاست معیار مقرر کرے، امتحان لے، لیکن پڑھائے کون اور کیسے یہ والدین یا فرد خود طے کریں۔ بالکل، تاکہ تعلیم حکومت کی مرضی مسلط کرنے یا سب کو ایک ہی جیسا بنانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اگر ریاست اسکول چلائے بھی تو وہ صرف ایک آپشن ہو، ایک تجربہ ہو، اجارہ داری نہ ہو۔ کیونکہ اس سے انفرادیت اور تنوع ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ جی، جو کہ معاشرے کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ آخر میں حکومت کی طاقت میں غیر ضروری اضافے کے کچھ عمومی خطرات بھی بتائے گئے ہیں۔ ہاں، 3 بڑے اعتراضات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ بہت سے کام افراد یا نجی ادارے حکومت سے بہتر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ جب لوگ خود کام کرتے ہیں تو ان کی اپنی ذہنی اور عملی تربیت ہوتی ہے، وہ زیادہ ذمہ دار اور فعال شہری بنتے ہیں۔ چاہے حکومت وہ کام زیادہ اچھے طریقے سے کر بھی سکتی ہو، یہ تربیت اہم ہے۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے حکومت کی طاقت کا حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ جب حکومت ہر کام اپنے ذمے لے لیتی ہے تو شہری مکمل طور پر اسی پر انحصار کرنے لگتے ہیں، اور ایک بہت طاقتور بیوروکریسی یعنی نوکرشاہی بن جاتی ہے۔ بالکل، جو پھر عوام پر بھی حاوی ہو سکتی ہے اور خود حکومت پر بھی، اور یہ تبدیلی اور ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ اصول بظاہر سادہ لگتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں چاہے وہ تجارت ہو، تعلیم ہو یا جرائم کی روک تھام، ان کا اطلاق بہت سوچ سمجھ کر ایک توازن کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ جی، بنیادی نقطہ شاید یہی ہے کہ فرد کی آزادی مقدم ہے جب تک وہ دوسروں کے لیے واضح اور حقیقی نقصان کا باعث نہ بنے۔ لیکن نقصان کیا ہے اور اس پر رد عمل کیسا ہونا چاہیے، یہ وہ سوال ہیں جن پر ہر معاشرے کو سوچنے کے لیے سورے کی غور کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہم اپنے سننے والوں کے لیے یہ سوچ چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا کوئی ریاست جو اپنے شہریوں کی انفرادیت اور ذہنی آزادی کو محض انتظامی کارکردگی کے نام پر دبا دے، کیا وہ طویل مدت میں کوئی حقیقی عظمت یا پائیدار ترقی حاصل کر سکتی ہے؟ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔